علم نور ہے، العلم نور ہے، العلم نور۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لک الحمد یا اللہ والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ ماہ رمضان کا آخری عشرہ چل رہا ہے اور اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ یوں تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پورے مہینوں کو 3 عشروں میں تقسیم فرما کر سب کی الگ الگ فضیلتیں بیان فرمائی۔ آقا فرماتے ہیں ماہ رمضان کا پہلا عشرہ اولہ رحمہ، اس کا پہلا عشرہ رحمت ہے، واوسطہ مغفرہ، اور اس کا بیچ والا عشرہ یہ مغفرت کا ہے، وآخرہ عتق من النار، اور آخری عشرہ جو اب چل رہا ہے یہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ یہی بہت بڑی ہمارے اوپر رب تبارک و تعالیٰ کی کرم نوازی ہے کہ اس نے اس عشرے کو اپنے محبوب کی زبان کے ذریعے سے اس کو جہنم سے آزادی کا پروانہ ہمارے لیے عطا فرمایا، اس کو جہنم سے آزادی کا ذریعہ بنایا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس میں ہمیں شب قدر بھی عطا فرمائی گئی۔ شب قدر کے تعلق سے انشاءاللہ آج ہم گفتگو کریں گے۔ مختصر سی گفتگو میں آپ کو ہم یہ بتلائیں گے کہ اس شب قدر کا کیا مقام اور منصب ہے۔ آپ یہ سمجھتے چلیں سب سے پہلی بات کہ شب قدر اس امت محمدیہ کا خاصہ ہے۔ ہم سے پہلے جتنی بھی امتیں ہوئیں ان کو یہ شب قدر نہیں عطا فرمائی گئی۔ اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ ہمارے اوپر رب تبارک و تعالیٰ کا کتنا بڑا کرم ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کی فضیلت رب تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن میں بیان فرمائی ہے۔ ہوا یوں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام کے سامنے گزشتہ امتیوں میں ایک عابد گزرے جنہوں نے 1000 ماہ عبادت اس انداز میں کی کہ راتوں کو قیام کرتے، دنوں میں روزے رکھتے اور روزے کی حالت میں جہاد بھی کیا کرتے تھے۔ کتنی مشقت بھری انہوں نے اپنی زندگی گزاری عبادات کے معاملے میں، راتوں کا قیام، دن کے روزے، جہاد، اور کتنے 1000 مہینوں تک ان کا یہ معمول رہا۔ تو صحابہ کرام جب کبھی اس طرح کا معاملہ سنتے تو وہ یہ بے چین ہوتے کہ اس طرح تو ان کی عمر بھی ہم سے زیادہ اور انہوں نے اس انداز میں زندگی گزاری ہے، ہمیں کتنے اپنے کاشتکاری کرنا ہے، دیگر دنیاوی کام کرنا رہتے ہیں، اور اس انداز میں ہم روزے بھی نہیں رکھتے، اور سب سے بڑی بات ہماری اتنی عمر ہی نہیں ہے تو وہ ہم سے نیکیوں میں آگے نکل جائیں گے، ہم پیچھے رہ جائیں گے۔ تب وہ صحابہ کرام رنجیدہ ہوئے آقا کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ اس طرح سے تو ہم نیکیوں میں پیچھے رہ جائیں گے۔ تب رب تبارک و تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اللہ نے پہلی آیت میں ذکر فرمایا کہ ہم نے شب قدر میں قرآن کو لوح محفوظ سے آسمان اول پر نازل فرمایا، پھر بیان فرمایا کہ ماہ رمضان میں شب قدر میں عطا فرمایا، اور تم کیا جانو شب قدر کیا ہے؟ پھر رب تبارک و تعالیٰ فرماتا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ شب قدر 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی افضل و اعلیٰ ہے۔ یعنی اگر کوئی انسان اگر شب قدر کو پائے اور اس میں عبادت کرے، راتوں کا قیام کرے، تو اس کو 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ ثواب ملے گا۔ تو اور ساتھ ساتھ میں بیان فرمایا گیا اس میں اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو نازل فرماتا، حضرت جبریل اترتے ہیں، اور ساتھ ساتھ میں اس شب میں فجر کے وقت تک سلامتی ہی سلامتی رہتی ہے۔ اس لیے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، اس کو شب قدر کہہ لیں، لیلۃ القدر کہہ لیں، قدر کے معنی آتے ہیں عزت کے۔ تو اس میں کیونکہ رب تبارک و تعالیٰ نے اس کو وہ شب کو وہ مقام عطا فرمایا، کوئی بھی انسان اگر عبادت کرتا ہے تو وہ عزت والا بن جاتا۔ اس کے معنی تنگی کے بھی آتی ہیں قدر کے، تو اس کا ایک مطلب یوں بھی ہوتا شب قدر کا کہ وہ شب کہ جس میں انسان عبادت کرے
تو اتنے رحمت کے فرشتے اترتے ہیں کہ زمین تنگ پڑ جاتی ہے گی۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کا مقام کتنا بلند و بالا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس رات کی ہم قدر کریں، اور رب تبارک و تعالیٰ نے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، کہ آپ شب قدر کو ماہ رمضان کی آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ طاق کا مطلب بے جوڑ، یعنی 21، 23، 25، 27، 29، یہ 5 راتیں ہیں۔ انسان اگر زیادہ بھی نہیں تو کم سے کم 5 راتیں جاگے عبادتیں کرے تو اس کو شب قدر ہو سکتا انہی میں سے کوئی نہ کوئی ایک ہوگی۔ جب 5 راتیں جاگے گا، عبادت کرے گا، تو ضرور ان میں سے کوئی نہ کوئی ایک ہوگی، تو اللہ تبارک و تعالی شب قدر کا ثواب بھی اس کو عطا فرمائے گا۔ اس کو مخفی رکھا گیا، اس کے تعلق سے انشاءاللہ ہم بیان کریں گے الگ ہی ایک ویڈیو میں کہ آخر اس کو پوشیدہ رکھنے کی وجہ کیا رہی، کیوں معین طریقے سے نہیں بیان کر دیا گیا۔ جیسے شب برات میں آپ جانتے ہیں کہ 15ویں تاریخ ماہ شعبان کی وہ شب برات ہوتی ہے، لیکن ایسے اس کو بھی کوئی متعین کر کے بتلا دیا جاتا تو اس میں ہزارہ حکمتیں ہیں۔ انشاءاللہ اس کا تذکرہ بھی ہم کریں گے۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس شب قدر میں عبادتیں کریں، قضا نمازیں پڑھیں، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سوال کرتی ہیں، یا رسول اللہ اگر ہم شب قدر کو پائیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تم کثرت کے ساتھ اس دعا کو پڑھا کرو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا کریم۔ اے مالک و مولا، تو بخشنے والا ہے، معافی دینے والا ہے، تو معافی کو پسند کرتا ہے، لہذا مالک و مولا تم میری بھی بخشش فرما۔ اسی دعا کی کثرت کرنا چاہیے۔ پھر میں پڑھ دیتا ہوں ایک مرتبہ، یاد رکھیں اس کو اور کثرت کے ساتھ اس کو پڑھیں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا کریم۔ تو اس کو یاد کر لیں، کثرت کے ساتھ اس کو پڑھیں، دعا اور استغفار کریں، کلام پاک کی تلاوت کریں، نوافل پڑھیں، اور خاص کر شب قدر کے نام سے بھی کم سے کم 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیا کریں۔ زیادہ بھی پڑھی گئی ہیں بزرگوں سے تو کئی ہزار رکعت نماز نفل کرنے کی روایتیں بھی منقول ہیں، لیکن اگر ہم کئی ہزار نہیں پڑھ سکتے، اوسطاً بیان فرمایا علماء کرام نے کہ 200 رکعت پڑھ لیں۔ اگر 200 رکعت بھی زیادہ تو کم سے کم 2 رکعت تو انسان پڑھ سکتا، اور باقی جن کے ذمے اپنے بہت سے فرائض ہیں وہ نوافل پر زور نہ دے کر کے اپنی قضا نمازیں پڑھیں۔ بہرحال رات کو ایسے ہی آوارہ گردی میں نہ گزاریں، بلکہ انسان کو چاہیے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرے۔ اگر انسان عبادت کرے گا، ہو سکتا جس رات وہ عبادت کر رہا ہے وہی رات شب قدر ہو، تو وہ یہ یاد رکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا بڑا انعام اور اکرام ہوگا اس کے اوپر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 1000 مہینوں سے زیادہ عبادت کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور 1000 مہینوں کا مطلب ہوتا تقریباً 83 سال چند مہینے، تو یہ کوئی کم نہیں ہو جاتی۔ ایک رات عبادت کرے تو 83 سال کی عبادت کرنے سے بھی زیادہ ثواب وہ پائے، اور زیادہ کو تو اللہ جانے اور اللہ کے دیے سے اس کے محبوب جانے، تو جتنے خلوص کے ساتھ کرے گا اتنا ثواب پائے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو زیادہ سے زیادہ ان راتوں میں عبادت کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو شب قدر نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔